شہنشاہ ہفت تکلیم سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ 27 جنوری 1861 میں کامٹی ناگپور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آج بھی ناگپور کی وجہ تعارف بابا تاج الدین ہیں۔ آپ کی حیات، تعلیمات، کرامات اور اقوال میں علوم کی بہت سی جہتیں ہیں جو آپ کے نام کی تصویر ہیں۔ آپ نے اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا: ہم اپنے نام کے ساتھ رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سید بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں سے معجزات کا ظہور ہوا اور ختم نبوت اور رسالت کے بعد یہ وراثت اولیاء اللہ کو منتقل ہوئی۔ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو، ان کے اٹھنے بیٹھنے، معمولات و مصروفیات سب میں کرامت کے پہلو موجود ہیں۔ آپ کی درگاہ پر جو لوگ حاضر ہوتے، آپ نہایت لطیف پیرائے میں ان کی فکر و عمل کی خامی کو ظاہر کرتے تھے، اس طرح کہ وہ سمجھ بھی جائیں اور ان کی پردہ پوشی بھی رہے۔ فدائے نام رامی ایک سود خور بابا صاحب کے پاس آیا تو آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور زمین پر مارتے ہوئے فرمایا: بڑا ظالم ہے، مخلوق کو ستاتا ہے۔ پھر فرمایا: سود لینا چھوڑ دے۔ فدائے رام پر اتنا اثر ہوا کہ وہ عمر بھر بابا صاحب کے پاس رہا اور سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ بابا صاحب کی شخصیت جہاں انسانوں پر شفقت و محبت تھی، وہیں جانوروں پر بھی آپ کی شفقت و محبت نمایاں تھی۔ ایک بار بابا صاحب گھومتے ہوئے ڈگوری کی طرف نکل گئے۔ عبداللہ نامی شخص کے ذمے یہ کام تھا کہ جب بابا صاحب ڈگوری کی طرف جاتے تو وہ ساتھ جانے والے لوگوں کو پانی پلاتے۔ ایک دن بابا صاحب وہاں پہنچے تو عبداللہ نے پانی کے گھڑے میں سے پانی لے کر آپ کو پیش کیا تو آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا: گھوڑے کو پانی پلا کر آؤ، تب پیوں گا۔ کچھ دور گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ عبداللہ پانی لے کر گھوڑے کے پاس پہنچے۔ گھوڑا اتنا پیاسا تھا کہ 5 برتن پانی پی گیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابا صاحب کی ذات مخلوق خدا کے لیے مجسم شفقت اور محبت تھی اور آپ نے خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ بابا صاحب کی عادت تھی کہ آپ کبھی تصویر نہ بنواتے تھے سوائے ایک موقع کے، اور جس کسی نے تصویر کھینچنے کی کوشش کی، تصویر میں وہ جگہ خالی رہی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے چند طالب علم فوٹوگرافر کو ساتھ لائے اور تصویر کے لیے بابا صاحب کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ فوٹوگرافر نے تصویر کھینچی۔ جب فوٹو دھلوا کر لایا تو تصویر میں لڑکے تو موجود تھے لیکن بابا صاحب کی شبیہ نہ تھی۔ اسی طرح ایک اور فوٹوگرافر بڑا سا کیمرہ تپائی پر جمائے آپ کی تصویر لینا چاہتا تھا۔ ناکامی پر افسردگی سے کہا: بابا صاحب، میں تو آپ کی تصویر فروخت کر کے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں تھا، مگر آپ کو ذرا خیال نہیں۔ بابا صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا: کیا بولا رے؟ کیا بولا؟ اچھا، اتار لے مٹی کی تصویر۔ دراصل بابا صاحب کا ذہن انوار میں جذب رہتا تھا جن کا احاطہ کیمرے نہ کر سکتے تھے۔ ایک روز بابا صاحب کامٹی میں سید صاحب کے مزار کے قریب ٹہل رہے تھے۔ ایک شخص پر کسی نے مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ وہ اس کی پیروی کے لیے کچہری جا رہا تھا اور پریشان حال تھا۔ بابا صاحب اسے دیکھ کر کہا لگا کر ہنسے اور فرمایا: مقدمہ تو خارج ہو گیا۔ اس شخص نے سوچا عدالت جا کر دیکھنا چاہیے۔ جا کر دیکھا تو واقعی مقدمہ خارج ہو چکا تھا۔ ماری خوشی کے وہ رونے لگا اور مٹھائی لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے حکم دیا: ہم کو کیا دیتا ہے، بچوں کو تقسیم کر دے۔ اسی طرح ایک شخص سرکاری ملازم تھا، کسی وجہ سے اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس نے بہت سی اپیلیں کی مگر بے سود۔ تب وہ اجمیر شریف گیا اور وہاں چند روز قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد اسے خواب میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ آپ چند لوگوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس شخص کو طلب فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تو اپنی ملازمت پر بحال ہو گیا۔
یہ شخص واپس گھر کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ملازمت کی بحالی کا حکم آیا ہوا ہے۔ چند دنوں بعد یہ شخص بابا تاج الدین صاحب کے دیدار کے لیے آیا۔ اسے دیکھتے ہی بابا صاحب نے فرمایا، میاں کیوں آئے ہو؟ ہم کو پہچانتے ہو؟ ہم بھی تو وہاں حاضر تھے جب بڑے صاحب نے تمہاری بحالی کا حکم دیا تھا۔ ایک دفعہ سخت خشک سالی ہو گئی، پانی کی کمی سے فصلیں متاثر ہونے لگیں اور چارے کی کمیابی کی وجہ سے مویشی مرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے بابا تاج الدین سے کہا، بابا جی بارش نہ ہونے سے اناج مہنگا ہو گیا ہے اور عوام کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ بابا صاحب یہ سن کر مسکرائے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ لوگ بھی ساتھ ہو لیے۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے کسانوں نے بابا صاحب سے کہا، بابا صاحب خشک سالی سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور مویشی مر رہے ہیں۔ یہ سن کر بابا صاحب کی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ جلال میں آ کر پانی طلب کیا۔ ایک کسان نے برتن میں پانی بھر کر پیش کیا۔ بابا صاحب نے لکڑیاں جمع کرا کر آگ جلائی اور تھوڑا تھوڑا پانی آگ پر ڈالنا شروع کیا۔ پانی کے قطرے سلگتی لکڑیوں پر گرتے اور لمحہ بھر میں بھاپ بن کر اوپر کا رخ کرتے۔ جوں جوں یہ آبی بخارات اوپر جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ آسمان ابر آلود ہوتا جا رہا تھا۔ پانی ختم ہوتے ہی پورا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور کچھ ہی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ عبدالصمد نامی ایک شخص دل میں خواہش لیے ہوئے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ انہیں کشف عطا ہو جائے۔ جب وہ بابا صاحب کے سامنے پہنچے تو آپ بیڑی پی رہے تھے۔ بابا صاحب نے سلگتی ہوئی بیڑی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو کشف۔ عبدالصمد صاحب نے فوراً بیڑی لے کر گہرا کش لگایا۔ کشف کی قوت بیدار ہوئی اور لمحہ بھر میں انہوں نے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا بے پناہ ذخیرہ محسوس کیا۔ بابا صاحب نے بہت سے شہروں کے نام تیزی سے لیے اور فرمایا، جاؤ، ان مقامات پر ہر مرض میں تمہارے پانی سے شفا ہوتی ہے۔ عبدالصمد صاحب اپنی مطلوبہ کشف کی دولت لیے ہوئے واپس لوٹے۔ لوگ اتنی کثرت سے جناب عبدالصمد صاحب کے پاس آنے لگے کہ حکومت کو جائسی کے علاقے میں ریلوے اسٹیشن اور پولیس اسٹیشن کی تعمیر کرانا پڑی۔ وہ جس پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ شدید بیمار مریض کو بھی بیماری کے منہ سے کھینچ لاتا تھا۔ عبدالصمد صاحب کی شہرت ہندوستان سے نکل کر یورپ تک جا پہنچی۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی۔ اس کا بچہ شدید بیمار تھا۔ یہ زمانہ اس عورت کے مخصوص ایام کا تھا۔ عبدالصمد صاحب کو کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا اور کہا، ناپاک ہے، نکال دو۔ عورت پریشان حال شکستہ دل ناگپور بابا صاحب کے پاس پہنچی اور درگاہ سے باہر ہی بیٹھ گئی۔ پچھلے تجربے کی بنا پر وہ دربار حاضر ہونے سے ڈر رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کے بیٹے کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ادھر بابا صاحب نے کسی کو بھیجا کہ باہر جو مجبور ماں بیٹھی ہے اسے اندر بلا لاؤ۔ وہ عورت آ کر کچھ فاصلے پر ہی کھڑی ہو گئی، قریب آنے سے ہچکچانے لگی۔ بابا صاحب نے فرمایا، قریب آؤ اماں۔ عبدالصمد ایک لٹیا پانی تھا، گندا ہو گیا۔ تاج الدین سمندر ہے، یہاں آؤ اماں۔ عورت روتے ہوئے قدموں میں گر پڑی۔ بابا صاحب نے فرمایا، گھر جاتے ہی بچہ کھیلتا ملتا ہے، اچھا رہتا ہے۔ ادھر وہ عورت خوشی خوشی بامراد واپس ہوئی۔ ادھر بابا صاحب نے جائسی کی طرف منہ کر کے فرمایا، عبدالصمد کو معطل کیا گیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی عبدالصمد صاحب کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئیں، واپس لے لی گئیں۔ ناگپور کے تحصیلدار علی حسین صاحب ایک انگریز عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اسے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اس انگریز خاتون نے چند شرائط رکھیں، بنگلہ اس کے نام ہوگا اور تمام بینک بیلنس بھی اس کے نام ٹرانسفر کرا دیا جائے۔ علی حسین صاحب کو یہ تمام شرائط دل و جان سے قبول تھیں، لیکن وہ سوچتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت ہے، کہیں انگریز خاتون سے شادی کرنا کسی خطرے کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ علی حسین صاحب بابا تاج الدین ناگپوری کے پاس پہنچے تاکہ دعا کرائی جائے۔
اور خطرہ دور ہو جائے۔ اس وقت بابا صاحب کے پاس زائرین کا ہجوم تھا۔ علی حسین صاحب ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ دفتن بابا صاحب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، گھڑی دکھاؤ۔ علی حسین صاحب نے فوراً ہاتھ سے گھڑی اتار کر پیش کی۔ بابا صاحب نے گھڑی کو دیکھا اور واپس دیتے ہوئے فرمایا، حضرت بدیسی مال اچھا نہیں ہوتا۔ علی حسین صاحب سمجھ گئے کہ یہ شادی ان کے لیے ٹھیک نہیں رہے گی، لیکن انگریز عورت کی محبت بری طرح ذہن پر سوار تھی۔ انہوں نے خود کو فریب دیتے ہوئے سوچا کہ آج کل پورے ہندوستان میں غیر ملکی مال کا بائیکاٹ ہے۔ بابا صاحب نے اسی کے متعلق مجھ سے کہا ہے، شادی کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ علی حسین صاحب نے اس انگریز عورت سے شادی کر لی۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور نوبت تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بیوی نے مقدمہ کر دیا۔ حکمران قوم کے ایک فرد کو تھپڑ مارنا پوری انگریز قوم کی توہین تھی۔ علی حسین صاحب پہلے ہی اپنا تمام بینک بیلنس بیوی کے نام کر چکے تھے۔ ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور ہر وقت گرفتاری کا خوف رہتا۔ آخر پریشانی میں دوبارہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کی اجازت چاہی۔ بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، نکو قدم بوسی۔ قدم بوسی نہیں، پہلے بتاؤ ہم نے جیل خانہ کس لیے بنایا ہے؟ علی حسین سمجھ گئے کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ انہیں اپنے طرز عمل پر بہت افسوس ہوا کہ بابا صاحب کے حکم کو انہوں نے غلط معنی پہنا کر خلاف ورزی کی۔ چنانچہ وہی ہوا جس کی طرف بابا صاحب نے اشارہ فرمایا تھا۔ علی حسین صاحب کو قید کی سزا سنائی گئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بابا سید تاج الدین ناگپوری سے درخواست کی کہ حضور میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا، اجمیر یہی ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر بابا صاحب نے ان صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ صاحب یکدم اپنے ماحول سے بے خبر ہو گئے اور دیکھا کہ اجمیر شریف کی سیر کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد بابا صاحب نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے خود کو بابا صاحب کی خدمت میں موجود پایا۔ اس کرامت کی توجہ امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طرح نگاہ کی ناتوانی دور ہو جائے تو زاویہ نگاہ کا دھندلا خاکہ روشن اور واضح نظارے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے، اور دیکھنے کا مقصد بالکل اسی طرح پورا ہو جائے گا جو سفر کی جد و جہد اور سفر کے بہت سے وسائل استعمال کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تصرف کے ذریعے سائل کی نظر میں وہ زاویہ پیدا کر دیا جو اجمیر شریف کے نظارے کے لیے درکار تھا، اور اس نے اجمیر شریف کی سیر بالکل اسی طرح کر لی جیسے وہ وہاں موجود ہو۔ ایک ہندو مسٹر سندرم اکثر بابا صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی اور نواسے کے ہمراہ آئے اور بتایا کہ میرا نواسا مدن گوپال بہت ضدی ہے، بات بات پر ضد کرتا ہے۔ بابا صاحب نے مدن سے فرمایا، کیوں رے، ماں کو ستاتا ہے؟ یہ کہہ کر ایک کتاب مدن گوپال کو دی اور کہا، پڑھو۔ پھر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ اچھا پڑھے گا۔ بابا صاحب کی بشارت پوری ہوئی۔ مدن گوپال نے ڈاکٹری کی ڈگری لینے کے بعد برطانیہ سے امراض چشم کی سرجری کی اعلیٰ ڈگریاں لی۔ بابا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی حاکم تھے، نہ آپ کے پاس ظاہری دولت کی قوت تھی اور نہ مذہبی اقتدار تھا، پھر بھی حکمرانوں، نوابوں اور امراء کی پیشانیاں اس فقیر کے در پر جھک جاتی تھیں۔ 35 سال تک لوگ قطار در قطار کھنچے ہوئے ان کے پاس پہنچتے تو اپنا سب دکھ بھول جاتے اور لوگوں کو وہ مسرتیں حاصل ہو جاتی جو دنیا کے سارے وسائل فراہم ہونے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی تھیں۔ شہنشاہ تکلیم سید تاج الدین بابا کا مزار مبارک ناگپور ہندوستان میں ہے۔ آج بھی لاکھوں دلوں پر بابا صاحب کی حکومت ہے۔ آپ اکثر فرماتے، اجگر کریں نہ چاکری، پنچھی کریں نہ کام، داس ملوکا کہہ گئے سب کے داتا رام۔ یعنی چوپائے ملازمت نہیں کرتے اور پرندے کاروبار نہیں کرتے، پھر بھی ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔
تاج الدین کا کہنا ہے کہ دوستو، سب کی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔